اچھا، ملحدین سے بحث کرنے کا ہم طریقہ بتا رہے تھے. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو گیج یہ کریں کہ وہ کس طرح کا ہے. مثلاً وہ آیا اسلامی ہسٹری جانتا ہے، قرآن حدیث جانتا ہے، یا دنیا دار ٹائپ کا ہے، یا دونوں کو جانتا ہے، یا پہلے وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا. یہ سب چیزیں جب آپ پہچان لیں تو پھر اس سے آپ طے یہ کریں کہ بحث کی گراؤنڈ، بحث کا مرکز، بحث کا نقطہ نظر، کامن چیزیں کیا ہیں. مثلا وہ آپ سے سائنس پہ بات کرے گا کیونکہ اس کو سائنس کا ہی پتہ ہے. تو سب سے پہلے آپ نے بتانا بھائی سائنس سے اسلام کو کوئی لینا دینا نہیں. سائنس اس طرح ہے جیسے دنیا میں جنات ہیں، سائنس اس طرح ہے جیسے دنیا میں آسمان ہے. سائنس اسلام کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کوئی پہاڑ ہے کوئی پہاڑ نہیں ہے، کائنات میں کوئی دریا ہے کوئی دریا نہیں ہے. اب سائنس کا اسلام سے ایسے ہی تعلق ہے جیسے پنجاب کو 5 دریا والا کہتے ہیں یا 7 سمندر ہیں، اس کا کیا اسلام سے لینا دینا ہے. پہاڑ K2 ہے، اس کا اسلام سے کیا لینا دینا ہے. کوہ ہمالیہ ہے، اس کا اسلام سے کیا لینا دینا ہے. ہاں ایک دنیا میں ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے، موجود ہے، بس اس کا موجودات سے تعلق ہے. سائنس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ موجودات سے، جو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. اب اس کی سائنس کا کام ہوتا ہے ریزننگ تلاش کرنا، ایویڈنس تلاش کرنا، جس کی سائنٹیفیکل سائنسی ایویڈنس دلیل مل جاتی ہے اس کو سائنسدان مان لیتا ہے، عوام کو بھی کہہ دیتا ہے مانو. جس چیز کی دلیل نہ ملے اور ایگزسٹ کرتی ہو تو اس کو وہ کہہ دیتے ہیں نیچرل ہے. جس چیز کی دلیل ایویڈنس مل جائے سائنسدانوں کو، جس چیز کی ایویڈنس مل جائے سائنٹیفک پروسیس سے وہ اپرووڈ ہو جائے ان کے، اس کو وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ ریزننگ ہے، اس کی یہ ریزنڈ ہے، اس کی مطلب آگے یہ معقول ریزنیبل چیز ہے یہ، تو لہذا یہ سائنٹیفک چیز ہے، یہ جو ہے یہ ایویڈنس بیسڈ ہے، یہ فیکٹ ہے، یہ حقائق ہیں. سائنس صرف اس کو حقائق مانتی ہے. ہم جب کہیں گے اللہ ہے وہ کہتے ہیں سائنسی ثبوت دو، کیونکہ حق اللہ ایک حقیقت ہے، اللہ ایک اصل ہے، حقیقت ہے، واقعتاً اللہ ہے. اگر واقعتاً اللہ ہے تو آپ اس کی سائنٹیفک پروف دو. ہم نہیں دے سکتے، اب ہمارے پاس سائنسی پروف نہیں ہے. خدا کے لیے سائنسی پروف، کیونکہ خدا سائنٹیفک چیز نہیں نا ہے. سائنٹیفک چیزوں کا تعلق ہے موجودات کے ساتھ، جو چیز ایگزسٹ کرتی ہیں ان کی توجہ جو ہے سائنس کرتی ہے موجودات کی. وہ کہتے ٹھیک ہے جب اللہ موجود ہے، موجود ہی نہیں ہے ہم کیوں مانیں. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز، جس چیز موجود ہو لیکن سائنس کو اس کی کوئی ریزن نہ پتہ ہو، وجہ نہ پتہ ہو، ایویڈنس نہ اس کی معلوم ہو، لیکن ہو موجود. جیسے بہت ساری چیزیں سائنس دیکھتی ہے کہ وہ ہماری ملکی وے سے الگ ہے، نظام شمسی سے باہر ہے، نظر آتی ہیں مائکروسکوپ سے، ٹیلیسکوپ سے، سیٹلائٹ سے، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا. آبزرو ہم کر رہے ہیں، اس کا مطلب موجود ہے لیکن اس کی ریزن نہیں پتہ چل رہی، کوئی اس کی توجہ نہیں سمجھ آ رہی، تو اس کو وہ کہہ دیتے ہیں نیچرل ہے، نیچر ہے. نیچر ہے، یہ ایویڈنس اگر اس کی ہے تو فیکٹ حقیقت ہے. اسلام میں مسلمانوں کے ہاں فیکٹ اور نیچر کے علاوہ بھی چیزیں ہیں. دیکھیں فرشتے ہیں، جنات ہیں. ہمارا ایمان ہے نا، قرآن میں سورہ جن ایک موجود ہے، فرشتوں کا پورا حصہ ہے. یہ جو شیاطین ہیں یہ بھی جنات ہی میں سے تھے. ہم مانتے ہیں شاید کہ وقان من الجن، ابلیس جو ہے جنات میں سے ہے، قرآن کہہ رہا ہے. ہمارا ایمان ہے سورہ جن پہ، ہمارا ایمان ہے کہ جنات ایگزسٹ کرتے ہیں. اب سائنس اس کو اس لیے نہیں مانتی کیونکہ وہ کہتے ہیں ایویڈنس دو سائنسی. جب ایویڈنس نہیں ہے تو دکھا دو. اگر کسی چیز کی توجہ، اگر کوئی چیز نہیں ہے تو اس کی توجہ کرو، اس کی ریزننگ دو، عقلی دلیل دو، سائنٹیفک اس کو پروف کرو، پھر وہ ہوگی حقیقت، پھر ہوگی وہ واقع. اور اگر کوئی چیز موجود ہے اور اس کی سائنس کو وجہ نہیں ملی، سائنٹیفک ایویڈنس نہیں پیچھے ہے، کوئی توجہ نہیں ہو سکتی، اس کو وہ نیچر کہتے ہیں. اگر فرشتے ایگزسٹ کرتے ہیں تو دکھا دو. نہ ہم دکھا سکتے ہیں انہیں
کافر دہریوں کو، نہ ہمارے پاس اس کی کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ہے، تو اس لیے وہ جنات کو نہیں مانتے، فرشتوں کو بھی نہیں مانتے۔ ہم جب کہتے ہیں خدا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بھی ہمیں یا تو اس کی سائنٹیفک پروف کر دو تاکہ فیکٹ بن جائے، حقیقت بن جائے، اصل ہو جائے، ہم اس کو مان لیں، اور یا ہمیں آبزرو کرا دو، ہمیں نظر آ جائے تاکہ ہم اس کو نیچر مان لیں، کیونکہ دو ہی چیزیں وہ مانتے ہیں، ایک سائنٹیفک چیز ہوگی اسے وہ مانیں گے، سائنٹیفک جس کی توجیہ ہوگی۔ سائنٹیفک چیز کا مطلب اس کے 5 مدارج ہوتے ہیں سائنٹیفک چیز کے، وہ ہر سائنسی بک میں پڑھائے جاتے ہیں، اس کی جو ہے پریڈکشن ہوتی ہے، پھر اس کی ہائپوتھیسس ہوتی ہے، ہائپوتھیسس کے بعد اس کا جو ہے تھیوری ہوتی ہے، تھیوری کے بعد اس کا کوئی پرنسپل ہوتا ہے، پرنسپل کے بعد پھر وہ اس کو ایکسپیریمنٹ میں یا سائنٹیفک جو پروسیس ہے اس میں پروو کیا جاتا ہے، رزلٹ جب اس کا مثبت آ جائے، پازیٹیو آ جائے، تو پھر بتایا جاتا ہے ہاں بھائی یہ چیز پروو ہو گئی ہے سائنٹیفک، یعنی سائنسی توجیہ آ گئی ہے۔ اور یہ سائنس ہمیشہ سے بدلتی رہی ہے، ہزاروں سال پہلے سائنس کچھ اور تھی، اس کی توجیحات کچھ اور تھیں، پھر بعد میں کچھ اور ہیں، اور اب جو توجیہ ہے جتنی ترقی کی ہے سائنس نے، جس حد تک پہنچی ہوئی ہے، جہاں تک بیٹھی ہے سائنس، اس وقت تک جو کچھ کر رہی ہے، جہاں تک جو کچھ کرنا ہے، تو وہ اس لحاظ سے وہ توجیہ بناتے ہیں، دلیل بناتے ہیں، ریزن اور وجہ بتاتے ہیں۔ اب مزید جب ترقی کریں گے آسمان اور زمین میں، مزید گتھیاں کھولیں گے، مزید ریسرچ کریں گے، مزید دریافتیں ہوں گی، مزید ایجادات ہوں گی، مزید سائنس ترقی کرے گی، تو ہو سکتا ہے پرانی جو توجیہات ہے، پرانی جو ریزننگ ہے، پرانے جو دلائل ہیں، پرانے جو فارمولاز ہیں، پرانے پرنسپل ہیں، پرانے رولز جو ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایو، نیچرل سائنس، سائنٹیفک جو سائنسز ہیں، میڈیکل سائنسز ہیں، ان کے رول اور اصول بدل جائیں۔ اسلام میں چونکہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، اسلام میں جو چیزیں وحی کے ذریعے جو چیز شان نزول جس کا بدلے منسوخ ہوتی رہتی ہے شریعت میں بھی، لیکن وہ غلط نہیں ہوتی، وہ ہر زمانے کے لحاظ سے جو ضروری بنتی ہیں وہ ہوتی ہیں، غلط نہیں ہوتی چیزیں، جھوٹ نہیں ہوتی۔ لیکن جو سائنس ہے وہ پچھلی والی چیز کو بسا اوقات ایکسٹینڈ کرتا ہے، یعنی پہلی چیز میں توسیع کرتا ہے کہ پہلی چیز میں چونکہ ہمیں پوری معلومات نہیں تھی، جس حد تک معلومات تھی اس لحاظ سے ریزننگ اس کی توجیہ یہ تھی، لہذا ہمیں اور پتہ چل گیا اس کے لحاظ سے توجیہ یہ ہے، اور جو جو پتہ چل جاتا ہے تو اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جو قرآن کے، ایمان کے، اسلام کے جو کنسیپٹ ہے نا مین، خدا کا تصور جو حضرت آدم کے زمانے میں تھا، آج بھی وہی ہے، قبر حشر میں بھی وہی ہوگا، جنت دوزخ میں بھی وہی ہوگا، جب دنیا ختم ہو کے نہیں ہم حشر میں قائم ہوگا تب بھی وہی رہے گا۔ اسلام کا جو تصور ہے اور نبیوں کا جو تصور ہے، نبی کسے کہتے ہیں، وحی کسے کہتے ہیں، نیکی کسے کہتے ہیں، یہ کنسیپٹ توحید اور شرک کا جو کنسیپٹ ہے، کفر اور نفاق کا جو کنسیپٹ حضرت آدم کے زمانے میں تھا، حشر قبر میں بھی وہی ہوگا، اس میں چینج نہیں ہوتا۔ اسی طرح سائنس میں بھی کچھ چیزیں اٹل ہیں، حتمی ہیں، تو وہ اٹل کہاں سے ہیں، وہ کیسے پروو ہوتی ہیں، وہ علیحدہ اس کا ایک علیحدہ سائنسی بحث ہے۔ ہم بتانا چاہ رہے ہیں سائنس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم جب لوگ یہ سمجھیں گے اسلام کا بالکل سائنس سے لینا دینا ہے تو اس کے ٹریب میں آ جائیں گے، سائنس دانوں کے ٹریب میں مسلمان اور علماء آ جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی جو غلطی اور خامی ہوتی ہے نا علماء کی، ہمارے مسلمانوں کی، وہ سب سے پہلے اپنے ٹریب میں لاتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو جو صحابہ نے نبی کو دیکھا انہوں نے تو دیکھ لیا، وہ لیا ایمان، معجزات دیکھے آپ کی، دیکھے وہ صحابہ کرام نے جو ایمان لائے انہوں نے حضرت جبریل کو دیکھا، وحی کو نبی پاک پر اترتے بظاہر اشارات سے پتہ چلتا ہے جی اب وحی اتری ہے، نبی پاک نے بتایا مجھے جو پسینہ آ رہا تھا اس وجہ سے آ رہا تھا، مجھے اس طرح محسوس ہوتی، اس طرح محسوس، نبی پاک پر ایمان ہے نا، نبی پاک پر اعتماد ہے، نبی پاک کا اعتبار کر کے وہ کہہ رہے ہیں یہ وحی آ رہی ہے، یہ جبریل تھا، یہ انسانی شکل میں جبریل تھا، یہ چیز یہاں جو شو ہوئی ہے یہ جبریل تھا، یہ درخت میں یہ چیز شو ہوئی ہے فلاں جگہ یہ جبریل تھا، یہ فرشتہ تھا، یہ نبی بتا رہا ہے۔ کسی صحابی نے حضرت جبریل کو نہیں دیکھا، حضرت جبریل کو ایک ایک آیت نبی پاک کو بتاتے، پڑھاتے، سناتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کسی نبی کے کسی امتی حواری نے یہ نہیں دیکھا، تو کیسے ایمان لے آیا؟ فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، ہم فرشتوں کو نہیں جانتے، وہ صحابہ بھی نہیں جانتے تھے،
نہ ان کو پتا تھا، نہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ جنات کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اس کو کوئی چیز آبزرو کر لیتا ہے، لیکن اصل جن کی شکل میں نہیں آبزرو کر سکتا، وہ بڑے ڈرونے ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن نے اس کا ماخذ بتایا کہ جنات کس چیز سے بنتے ہیں؟ آنکھ سے، اور جو ملائکہ ہیں کس سے بنتے ہیں؟ یہ نور سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب سائنس کہتی ہے بھائی یہ ثابت کرو، سائنٹیفک توجہ دو، یا جو ہے اس کو دکھاؤ، کو دکھا دو گے تو نیچر ہو جائے گی، اس کی توجہ تلاش کر لیں گے پھر وہ، اور اگر توجہ آ گئی، ایویڈنس آ گئی تو فیکٹ بن جائے گا۔ تو ان کے نزدیک ملائکہ اور جنات نہ یہ فیکٹ ہے نہ نیچر ہے، کیونکہ نیچر اگر ہوگی تو اس کی توجہ نہ بھی ہو لیکن وہ موجود ہوگی، نظر آئے گی۔ وہ کہتے ہیں خدا آیا تو دکھا دو، یہ اس کی ایویڈنس دو، اور وہ ایویڈنس بھی سائنسی ہو۔ تو جب ہم ان کے ٹریپ میں آ جائیں گے تو پھر وہ ہمیں مارتے ہیں، ہمیں ذلیل کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، پھر وہ اپنے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے، اب ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے سب سے پہلے تو بحث یہ کرنی ہے کہ خدا، سائنس کس چیز سے بحث کرتی ہے؟ سائنس کرتی ہے موجودات سے، اور موجودات میں بھی وہ چیز جو مادی ہو، میٹیریل ہو، جو جس کو وہ دیکھ سکتے ہوں، انسانی آنکھ سے یا انڈائریکٹ، کسی بھی شیشے، کسی دوربین، خوردبین، کسی مائکروسکوپ یا کسی سائنٹیفک پروسیس میں اس کو جانچ سکتے ہوں۔ تو خدا کیا ہمارا سائنٹیفک پروسیس میں جانچا جا سکتا ہے؟ کیا خدا مادہ ہے؟ خدا کیا گیس ہے، ہوا ہے، پانی ہے، مٹی ہے؟ خدا جو ہے یہ جامد چیز ہے، سولڈ ہے، سولڈ اسٹیٹ ہے، یہ گیس ہے، یہ ہوا ہے، یہ لکوڈ ہے، یا خدا پلازما ہے؟ چار ہی اسٹیٹ ہے نا نیچرل مٹیریل کی، یا تو پلازما ہوگا جیسے خون میں پلازما ہوتا ہے، جیسے ہیلیم اور ہائیڈروجن کا بنا ہوا ہے سورج، اس کو کہتے ہیں جی وہ پلازما ہے، وہ پلازمے سے بنا ہے، اس کا مٹیریل پلازما ہے، اس کا مادہ پلازما ہے۔ انسان کا پلازما یا تو واٹر ہوگا، یا یعنی مٹیریل ہوگا وہ سولڈ حالت میں، یا لیکوڈ حالت میں، یا گیس کی صورت میں۔ جو گیس نائٹروجن گیس ہے، ہائیڈروجن گیس ہے، ایل پی جی ہے، نیچرل گیسز ہیں، یہ گیس ہے۔ آکسیجن ہے، یہ ہوا کی طرح ہے۔ کچھ لکوڈ ہے جیسے پانی ہے، آئل ہے، یہ لکوڈ ہے۔ کچھ جامد ہے، پتھر ہے، جاندار چیزیں ہیں، لکڑ ہے، درخت ہے، یہ سولڈ ہے۔ اب ان کے جو فزکس، کیمسٹری، بایو، نیچرل سائنسز ہیں، سوشل سائنسز ہیں، میڈیکل سائنس، یہ ساری بحثیں اسی سے کریں گی۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی جی خدا نہ پلازما ہے، خدا نہ سولڈ اسٹیٹ ہے، خدا نہ ہوا ہے، نہ گیس ہے، نہ لکوڈ پانی اور تیل کی طرح ہے۔ جب تیل ہی وہ نہیں ہے تو یہ قوانین اس پہ کیسے اپلائی ہوں گے؟ تو جس چیز سے وہ بنا ہے اس چیز کو پہلے معلومات کریں گے، اس چیز کو معلومات کریں گے، اس کی پہلے رسائی حاصل کریں گے۔ خدا کس چیز سے بنا ہے؟ خدا، اور جب ہم یہ کہیں، ہمارے سے پوچھے گا اچھا بتاؤ خدا، ہم کہتے ہیں خدا کی توقیت کسی کو بھی نہیں معلوم، نبیوں کو بھی نہیں معلوم، کیونکہ ولا یحیطون بشیء من علمہ، تمہارا تو عقیدہ ہے آیت الکرسی میں کہ خدا ذات ایسی ہے کہ جس کی حقیقت اور اس کی تفسیر سب محدثین صحابہ نبی علیہ السلام نے کی ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کی جو کنہ اور حقیقت ہے، نبیوں کو، انبیاء کو اللہ کی صفات ذات کے بارے میں سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، سب سے زیادہ رسائی، سب سے زیادہ ان کو اسرار و معارف تک رسائی ہے، حقیقت تک، لیکن اس کی جو اصل کنہ اور حقیقت ہے وہ کسی نبی کو بھی نہیں پتا۔ جب ہم یہ بتائیں گے وہ کہ ہم کیسے مان لیں جب تمہیں نہیں پتا، تمہارے نبی کو نہیں، ہاں یہاں وہ پھنسے گا، یہاں اب وہ پھنسے گا۔ اب اس سے یہ بات کر دی ہے، کیا تمام چیز، ہمیں تو یہ جو ہائیڈروجن اور نائٹروجن کی حقیقت پتہ ہے، دیکھیں ہمیں پروو کیا ہے، ہم نے نیچر کو پروو کیا جی فلاں چیز جو اتنی ٹیلیسکوپ سے نظر آ رہی نا، اتنے خرب ہا سال میل دور ہے، وہ موجود ہے، ایگزسٹ کر رہی ہے، ہم نے دیکھی۔ کیا اس کی حقیقت ہمیں پتہ ہے؟
جب ہمیں چاند سورج کی حقیقت نہیں پتہ تھی، پلازما سے بنا ہے، ہائیڈروجن اور ہیلیم سے بنا ہے، ہم مانتے تھے ایگزسٹ کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ کہے گا بالکل کرتا تھا. آج سے 200 سال یا 400 سال پہلے ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن وہ نظر آتا تھا، ہم مانتے تھے. تو پھر وہی بات کرے گا، یا تو ہمیں دکھا دو یا ریزننگ دے دو. خدا جب آپ کو حقیقت بھی نہیں پتا اور ہمیں دکھا بھی نہیں رہے، ہم کیوں مانیں؟ اب ہم نے بتانا ہے، دیکھنا بھی اس کا ضروری نہیں ہے اور اس کی حقیقت تک پہنچنا بھی ضروری نہیں ہے اس کو ایمان لانے کے لیے. تو جس وقت ہمیں پہاڑوں کی حقیقت نہیں پتہ تھی، ہم پہاڑوں کو مانتے تھے، نیچر کو ہم مانتے ہیں. عقل کی ہم حقیقت نہیں معلوم کر سکتے. اس کی پورے سیلز کی جو نیورون سے بنا ہوا ہے، اس کی جو نیورون کی جو چالیں ہیں پوری ہمیں نہیں معلوم، پورا اس کا پروسیس نہیں معلوم، ہم مانتے ہیں. ہمیں جب سورج کا نہیں پتا، اس کی توجہ نہیں پتا تھی، تو وہ نیچر مانتے تھے نا نیچر. جو اللہ کی اگر ہمیں حقیقت نہیں پتا، تو اب پھر آئے گی جی ایگزسٹ وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اب ایگزسٹ کرنے پہ ہمیں ثبوت دینا ہے. پہلے تو یہ بات کریں، یہاں سے ہم نے نکلنا ہے. اگر ہم اس جگہ سے نکل گئے، اس جگہ سے، اب ہم نے کیسے پروو کرنا ہے؟ اب ہم اگلی اس میں ویڈیوز جو بنائیں گے اس میں پروو کرنے، ان کے سوالات جوابات دیں گے. کیونکہ یہاں تک اس بات کو سمجھنا ہے، یہاں تک آپ نے اس کے ٹریپ میں نہیں آنا. کیونکہ وہ چیز موجود کو مانتا ہے جو نظر آئے یا جس کی توجیہ ہو سائنٹیفک. تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ خدا نہ سائنٹیفک مادہ ہے، میٹیریل ہے، نہ ہی سائنس کا اسلام اور خدا رسول سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی یہ نیچر کی طرح ہیں جیسے نیچر جی نظر آئے تو پھر ہم مانیں گے. کیونکہ بہت ساری چیزیں سائنسدان اور سائنس مانتی ہے، حالانکہ نہ اس کی ان کو توجیہ پتہ ہوتی ہے، نہ ہی اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو مانتے ہیں. عقل کبھی نظر آئی ہے سائنسدان کو کسی کو؟ لاشعور جو سکستھ سینس کہتے ہیں، جیسے چھٹی حص، کبھی دیکھی ہے؟ کیا سائنٹیفک اس کا پروف موجود ہے؟ اس کو کیوں مانتے ہیں؟ اس کے اثرات چونکہ ہیں، اس کے جو رزلٹس ہیں، حقیقت نہیں معلوم، اس کی ماہیت نہیں معلوم، اس کی بیس نہیں معلوم، اس کے مادہ نہیں معلوم، اس کا میٹیریل نہیں معلوم. عقل کا 24 گھنٹے پتہ چل جاتا ہے، یہ پاگل ہے، یہ نہیں پاگل، یہ چھٹی سی اس کی کام کر رہی نہیں کر رہی، اس کے اندر لاشعور ہے نہیں ہے. لاشعور ہے کیا چیز؟ اس کا کیا مادہ ہے؟ کسی کو نہیں پتا. اس کی تعریف بھی کرتے ہیں تو مادے کو مد نظر رکھ کر نہیں کرتے. عقل ہے نہیں ہے؟ عقل کیا چیز ہے؟ دماغ ہے. دماغ تو بھیڑیے میں بھی ہے، جانوروں میں بھی، اس میں اور انسان میں پھر کیا فرق ہے؟ اب چھٹی حص، کیونکہ آپ پتہ چلا لیں گے نیورون کا. اچھا جی، آنکھ کے سیلز یہ ہیں، کان کے یہ ہیں، دیکھنے کے سیلز یہ ہیں، چکھنے کے یہ ہیں، سننے کے یہ ہیں، شعور کے یہ ہیں. شعور کا کیا ہے؟ عقل کا کیا ہے سیل؟ کیونکہ نیورون جو ہے جس سے اب دماغ بنا ہے، وہ پاگل میں بھی وہی نیورون ہوتے ہیں اور عقل مند میں بھی وہی ہوتے ہیں. جس کی عقل کام کری اس میں بھی ہوتے ہیں، جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، دوسروں میں بھی. فرق یہ بتائیں گے، یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. لیکن لاشعور، چھٹی حص کی جو تعریف، اس کی ماہیت، اس کا مادہ، اس کی کن و حقیقت نہیں بتا سکتے. جبکہ اب جتنے کام ہو رہے ہیں، جتنے سائنسدان ہیں، جتنے بھی ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بڑے تھنک ٹینک ہیں، رائٹر ہیں، کالمسٹ ہیں، یہ عقل سے ہے نا ان کا تعلق. بڑے بڑے جو چگرانوی قسم کے حکیم ہیں، ڈاکٹر ہیں، فلاسفر ہیں، بڑے ہی اعلیٰ کی دماغ کے لوگ ہیں. وہ فرق کیسے ہوگا؟ تفریق یہ بتا دیں گے کیسے ہے، اس میں یہ چیزیں، اس میں یہ چیزیں ہیں، لیکن اس کی ڈیفینیشن کریں، اس کو دکھائیں یا سائنٹیفک پروف دیں اس کا. تو اس کا پروف اثرات کے ذریعے سے ہوگا، اس کے مظاہر سے ہوگا، اس کے رزلٹ سے ہوگا. اصل حقیقت نہیں ہمیں پتہ چلی. اچھا، ہمیں درد ہو رہا ہے، سر درد ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے؟ یہ بتا دیں گے کس سیل میں ہو رہا ہے، کس اس کے مادے میں ہو رہا ہے، کس جگہ ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. اس کو یا تو دکھاؤ یا اس کا سائنٹیفک پروف دو. نہیں دے سکتے، اس کے آثار کا دیں گے، اس کے رزلٹ کا دیں گے، اس کے اثرات کا دیں گے، اس کے نقوش کا دیں گے. اس کی ماہیت، اس کی حقیقت کا کہاں درد ہو رہا ہے؟ مجھے غم ہے، غم دکھاؤ، کس سیل میں کتنا ہے، اس کو گیج کرو، اس کو میجر کرو، اس کو ناپ کے دکھاؤ، اس کو بتاؤ کس حصے میں کتنا ہے،
اس کی کیا کیفیت ہے، اس کی حالت کیا ہے، کہاں درد ہو رہا ہے، کہاں صدمہ ہے، کہاں رنج ہے، کہاں غم ہے، کہاں جو ہے جسمانی پین ہو رہی ہے، کہاں نہیں ہو رہی. یہ پین اب ہاں جی یہ تو زخم ہے اس لیے پین ہو رہی ہے. بھائی زخم اس کا اثر ہے، یہ اس کی حقیقت نہیں ہے. کیوں؟ جس وقت ہم اس کو سن کرتے ہیں تو اس کو پین نہیں ہوتی، پین نہیں ہوتی. جو سن کرنا اس کا اثر ہے، سن کرنے سے اب جو اسے پین نہیں ہو رہی، یہ اثرات ہیں. جو زخم ہو اس سے جو تکلیف ہو رہی ہے، یہ زخم کرنا اس کی حقیقت نہیں ہے. کیونکہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو زخمی نہیں ہوتے، پین ہوتی، صدمہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. اس کی کہاں سے کرو گے توجہ؟ سائنٹیفک توجہ چاہیے. پھر یا تو وہ ہو موجود، کیونکہ ہمیں تو نظر نہیں آیا، تڑپ رہا ہے، ہم کہیں بغیرت ڈرامہ کر رہا ہے، مخول کر رہا ہے، یہ ہیلے بہانے کر رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے. مجھے بلڈ پریشر ہے. اچھا بلڈ پریشر میں جو ہم گیج کرتے ہیں اس کا ٹیمپریچر لو ہائی ہے، فیور کو چیک کرتے ہیں اس کو لو ہائی ہے، یہ اثر ہے، ماہیت نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے. اس کو ان کو سمبولک جو ہے نا یہ ڈیزیز کہلاتی ہیں. فیکچول نہیں ہے، یہ میٹیریل نہیں ہے، اممیٹیریل یہ ڈیزیز ہیں، ڈس آرڈر ہوتے ہیں یہ. اب ہم مانتے ہیں روز مرہ کی ہزاروں لاکھوں خربوں اربوں چیزوں کو مانتے ہیں جس کی نہ سائنٹیفک توجہ موجود ہے. سائنٹیفک توجہ جس طرح مادے کی فزکس کیمسٹری بایو میڈیکل سائنسز سے اس کی توجہ ہو اور وہ ریزننگ ہو، ایویڈنس بیس ہو کہ وہ اس طرح ہو رہا ہے، اس حصے میں اس سیل کے اس ایٹم کے اس الیکٹران اور پروٹون کو اس طرح لگنے، اس طرح ہونے سے یہ کن ہو حقیقت ہوگی. کیونکہ اب تک ہم الیکٹران اور پروٹون تک پہنچ چکے ہیں. آگے جو ٹیچیون ہے یا پریون وغیرہ ہیں جو سب مزید پارٹیکل ہیں، ان تک ابھی ہمیں اس کی پوری ریسرچ نہیں ہے، ابھی تھوڑی ریسرچ ہے. تو جہاں تک ہم پہنچے ہیں تو سوال یہ ہوگا کہ اصل تو پھر ان کی الیکٹران پروٹون کو پہنچ گئے ان کی چالوں کو، کہ درد میں ان کی چال صدمے میں ایسے ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی. اس طرح سائنٹیفک توجہ ہے، ایسے ہے. اور دکھا بھی نہیں ہم سکتے درد کو، غم کو، رنج کو، عقل کو، شعور کو، چھٹی حص کو، اس کے کارناموں کو، عقل کے اثرات ہم دکھائیں گے، رزلٹ دکھائیں گے، بتائیں گے. اور اس کو ہم نہ دکھا سکتے ہیں نہ اس کی سائنٹیفک توجہ کر سکتے ہیں. اور جب ہم کریں گے الیکٹرون پروٹون ایٹم کے ذریعے کریں گے تو یہ حقیقت کنہ تو نہیں ہے، کیونکہ وہ بنی ہے پریون سے. یہ ریسرچ ہو گئی ہے نا. جب وہ پریون کی ریسرچ کر لیں گے پھر وہ بنی ہے ٹیچیون کی. اب ٹیچیون بھی اینڈ نہیں ہے، اس کی بھی مزید ماہیت اور کنہ اور ہے. تو پہلے تو وہاں پہنچو اور اس سے پہلے سب چیزیں کو مانتے جا رہے ہو. یہ کیسے مانتے جا رہے ہو؟ نہ سائنٹیفک اس کی توجہ ابھی تک ہوئی ہے اور نہ ہی یہ نظر آ سکتی ہے، حالانکہ موجود بھی ہیں. ہم ساری دنیا اس پر ہی مان لاتی ہے. کسی بیوی کو، بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم پہچان لیتے ہیں ڈرامہ کر رہے ہیں، صحیح ہے. ہم کنوں اور حقیقت سے نہیں پہچانتے، ہم اس کے اثرات سے پہچانتے ہیں. ہمارے جو فزکس کیمسٹری بایو سائنس اور نیچرل سائنسز، سوشل سائنسز، میڈیکل سائنسز کے جو رول ہیں وہ ماہیت اور حقیقت مادے کو نہیں بتائیں گے. وہ صرف اتنا ہی بتائیں گے پاگل میں بھی مادہ یہی ہے، ایٹم سے بنا ہے، اس کے الیکٹرون پروٹون کی چال بھی یہی ہے، اور عقل مند کے پروٹون نیوٹرون کی چال بھی یہی ہے. اس کی ساخت یہ جب ہوگی سولڈ ہوگی تو یہی ہوگی، جو گیس ہوگی تو یہی ہوگی، لکوڈ ہوگی تو یہی ہوگی، پلازما ہوگی تو یہی ہوگی. ہائیڈروجن سے بنا ہوگا، نائٹروجن سلفر سے بنا ہوگا، آکسیجن سے بنا ہوگا، یہ ہوگا. یہ زائد ہے، کم ہے، زائد ہے، کم ہے. یہ ماہیت سے حقیقت نہیں، یہ اثرات سے، یہ اثرات سے، کنہوں سے نہیں بتائی توجہ. سائنٹیفک توجہ فزک کیمسٹری کی جو ہے نا ان چیزوں سے، کرداروں سے، جو کیفیات کی جو رسائی ہے نا فزک کیمسٹری کے اصول اور پرنسپل سے، یہ کنہوں میٹیریل ہے. یہ جو پرنسپل ہیں امیٹیریل ہیں، کیونکہ یہ اصل حقیقت اور مادے نہیں ہیں، مادے تک نہیں پہنچاتے، سولڈ تک نہیں پہنچاتے، گیس تک نہیں پہنچاتے، یہ لکوڈ تک نہیں. کیونکہ لکوڈ کے جو اصول ہیں وہ سیم ہیں، پاگل میں بھی، عقل مند میں بھی، غمزدہ میں بھی، خوش حال میں بھی، تنگ حال میں بھی، تکلیف میں بھی، تڑپنے والے میں بھی، غیر تڑپنے والے میں بھی، پرسکون میں بھی، وہ سیم ہوتے ہیں.
تو ان میں جو فرق کیا جاتا ہے وہ کیفیات سے کیا جاتا ہے، اور کیفیات کا کسے کیا جاتا ہے، ان کے اثرات سے کیا جاتا ہے. اس کی جو سائنٹیفک توجہ بھی نہیں بتا سکتے یہ. میٹیریلسٹک ہونی چاہیے، وہ میٹیریل بیس نہیں ہونی چاہیے، الیکٹرون پروٹون بیس ہونی چاہیے. یہ بانڈنگ جو کوولنٹ بانڈ ہے، اٹامک بانڈ جو ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے. فزکس کیمسٹری کے جو رول ہیں یہ وہاں جا کے فیل ہو جاتے ہیں. تو کیا ان کو انکار کر دیا انہوں نے؟ جیسے خدا کا انکار کیا، جیسے فرشتوں کا انکار کیا، جنات کا انکار کیا، تو عقل اور شعور کا انہوں نے انکار کر دیا. کیونکہ ابھی تک ہمیں اس کی نہ توجہ ملی ہے نہ ہم نے آبزرو کیا ہے حقیقتاً انہوں کو، اثرات اور نتائج کو کیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کی جو قدرت ہے، مظاہر قدرت، آسمان و زمین، فرشتے، ہم خود خدا کی دلیل ہیں، خدا کے اثرات ہیں، خدا کے وجود کے اثرات ہیں، خدا کی قدرت کاملہ کے ہم خود اثرات ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم اب آگے اس سے بحث ہم کریں.